بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے انشاءاللہ. ورنہ خصوصاً اس سال کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہیں تو ہمارے کتنے ہی مسلمان بھائی وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جس جگہ پر میں رہتا ہوں وہاں کے بارے میں تو یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس قدر لوگ اس سال اللہ تبارک و تعالی کو پیارے ہوئے ہیں، میری اس 18 سالہ زندگی کے اندر سعودیہ میں بھی کیسا نہیں ہو، کبھی نہیں ہوا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کا ہمارے اور آپ کے اوپر احسان اور اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر اس مبارک مہینے سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شعبان کے باقی دنوں میں برکت عطا فرمائے، رمضان المبارک تک ہماری اور آپ کی رسائی کرے، اور رمضان المبارک کے وہ فیوض و برکات، وہ نعمتیں، وہ رحمتیں اللہ تبارک و تعالی جو اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے، اس سے کما حق ہو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے. اللہ تعالی اس آنے والے مبارک مہینے کی برکت سے مسلمانوں کے اوپر سے ان کی تمام مصیبتوں کو دور کرے، مسلمان مجاہدین کی مدد فرمائے، مسلمان شہداء کی ان کی تمام کوششوں کو قبول کرے، مسلمان بیوہ، عورتیں اور یتیم بچوں کا ماوا اور ملجا اللہ تبارک و تعالی بنے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام ساری کوششوں کو جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کی جا رہی ہیں انہیں دشمنوں اور ظالموں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنائے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ مبارک مہینہ، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں یا شرع کی زبان میں رمضان المبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ مہینہ بڑا مبارک قرار دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن جیسی مبارک کتاب نازل ہوئی.
قرآن جیسی مبارک بابرکت کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی راہ ہدایت پر لوگوں کو لے کر کے چلنے والی جو کتاب نازل فرمائی ہے وہ اسی مبارک مہینے کے اندر نازل ہوئی ہے، اور اس مبارک مہینے کے صاحب فضل ہونے کے لیے یہی بہت بڑی چیز ہے اور یہی اتنا کافی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے اس مبارک مہینے کے اندر چند اور خوبیاں رکھی ہیں جن کی طرف میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ امید ہے کہ آپ لوگ غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری اور مسلم کے اندر اور دیگر کتب ستہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو انسان رمضان المبارک کا روزہ حالت ایمان میں واحتسابا اور ثواب کی نیت سے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے قیام پر ترغیب دیا کرتے تھے، اس کا شوق دلایا کرتے تھے، لیکن کوئی وجوبی طور پر ہمیں آپ نے قیام کا اور تراویح کا حکم نہیں دیا، اور ترغیب دیتے ہوئے آپ فرمایا کرتے تھے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو انسان رمضان المبارک کا روزہ ایمان و احتساب کے طور پر رکھتا ہے، ایمان لاتے ہوئے اور احتساب اور ثواب کی نیت سے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن مجتنبت الکبائر۔ 5 وقتہ نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا رہے انسان اور بچتا رہے۔ میں یہ چند چیزوں پر توجہ دلاؤں گا اس لیے کہ انہی چیزوں سے متعلق میں آپ سے بات کروں گا کہ اگر ہم نے انہیں ملحوظ رکھا تو رمضان المبارک سے مستفید ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ پہلی چیز، جو رمضان المبارک کا مہینہ ایمان احتساب کے ساتھ رکھے۔ دوسرا یہ کہ جو انسان اس مبارک مہینے میں اور دوسرے دنوں میں بھی کبائر اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی انسان مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، ایمان ہونے کا دعوے دار ہے، ایمان رکھتا ہے، اپنے کو مسلمان کہلاتا ہے، اور اس مبارک مہینے کے آ جانے اور اس کے گزر جانے تک اپنے گناہوں کی معافی نہیں کرا لیتا، وہ بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا ہی بد نصیب ہے، اس کا دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اگر کوئی انسان اس مبارک مہینے کو پا کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص کیا ہے؟ بڑا ہی بدبخت ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے داخلے پر، رمضان المبارک کے آنے پر صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو ان ھذا الشہر قد حضرکم، دیکھو یہ مہینہ آ گیا، ان ھذا الشہر قد حضرکم، آ گیا۔ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ من حرمہا، جو اس رات کے فضل سے محروم رہ گیا، فقد حرم الخیر کلہ، وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم رہ گیا۔ جسے اس رات کی بھلائی جو رمضان مبارک کے اندر ایک رات ہے، اس رمضان کی بھلائی نہ مل پائے، وہ ہر قسم کی بھلائیوں سے
کیا ہے؟ محروم یعنی بڑا ہی بدبخت ہے. ولا يحرم خيرها الا محروم. اور اس رات کی بھلائی سے وہی انسان محروم رہتا ہے جو بڑا ہی بدبخت ہے. طبرانی اوسط کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے. حضرت بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ھذا رمضان قد جاء. اے لوگو یہ دیکھو رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا. تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب النار. اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تفتح فیہ ابواب الجنہ, جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے, سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے. اور جو انسان رمضان المبارک کا مہینہ پالے فلم یغفر لہ, اس کی مغفرت نہ کر دی گئی تو متی یغفر لہ, اس کی مغفرت کب کی جائے گی؟ اتنا مبارک مہینہ ملے, اتنی مبارک رات اسے مل جائے, پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے تو اسے کون سا مہینہ ملنے والا ہے؟ اسے کون سی رات ملنے والی جس مہینے میں اپنی مغفرت اور جس رات کو اپنی مغفرت کروائے گا؟ حتیٰ کہ ایک بار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر ایسی بددعا فرمائی ہے, وہ شخص جو رمضان المبارک کے مہینے سے مستفید نہ ہو سکے. اتنی بڑی بددعا دی ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بددعا اور کچھ ہو سکتی ہے. مستدرک حاکم میں اور دوسری کتابوں میں حضرت کعب بن عجرہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ ممبر کے سامنے پاس حاضر ہو جاؤ, اور آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے, آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کیا فرمایا؟ آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آمین. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ آج آپ خلاف معمول, آپ ممبر پر سیدھے چڑھ جایا کرتے تھے, لیکن آج ہر سیڑھی پر جب قدم رکھتے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آمین. یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا جب پہلی سیڑھی پر ہم نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ من ادرک رمضان, جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور اس کی مغفرت نہ کر دی گئی تو کیا ہے وہ انسان؟ بعودا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا. تو ہم نے اس پر کیا کہا؟ آمین کہا. ذرا دیکھیں, سب سے عظیم اور سب سے بڑا فرشتہ تو بددعائیں دے رہا ہے, اور سب سے عظیم مخلوق, سب سے عظیم انسان, وہ اس پر کیا کہہ رہا ہے؟ آمین کہہ رہا ہے. بھلا بتائیے اس سے بڑا بدبخت اور کوئی ہو سکتا ہے؟ اس مبارک مہینے کو پا کر کے جو انسان اپنی مغفرت نہ کرا لے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. لیکن ایک چیز کو ہمارا آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم اور آپ اس مہینے کے اندر کس طریقے سے اپنی مغفرت کرا سکتے ہیں اور اس مہینے سے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں. دیکھیے, احادیث کی روشنی میں ہم نے سمجھا ہے کہ 4 عمل کرنے ہوں گے اس مہینے میں کہ انسان اپنی مغفرت کرا لے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جو روزہ رکھے وہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو انسان روزہ رکھے اور قیام کرے وہ پورے مہینے کا روزہ رکھے اور پورے مہینے کا قیام کرے. آپ نے کیا فرمایا؟ من قام رمضان من صام رمضان. یہ نہیں کہا کہ من قام فی رمضان من صام فی رمضان. یہ نہیں کہا جو رمضان المبارک میں سے کچھ روزے رکھ لے, جو رمضان المبارک میں کچھ تراویحاں پڑھ لے. مولوی صاحب کو اجرت پر مزدوری پر لے آئے ہیں, 10 دن یہاں تراویح پڑھائیں گے, کچھ پیسے لیں گے, 10 دن وہاں پڑھائیں, 10 دن وہاں پڑھائیں, تراویح ختم ہو گئی, معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ من قام رمضان, جس نے پورے رمضان کا قیام کیا, پورے رمضان تراویح پڑھی, اور جس نے پورے رمضان کا روزہ رکھا, آدھے نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 25 نہیں, 25 نہیں, 28 نہیں, بلکہ پورے مہینہ کا روزہ رکھے اور پورے مہینے کا قیام کرے
تو پہلی چیز مغفرت کے لیے شرط کیا ہے کہ روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا جائے. یہ چیزیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ جو چھوٹے علم والے ہیں، کم سے کم مجھ جیسا آدمی بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان کا روزہ تو رکھ لیا، ہم نے رمضان کی تراویح پڑھ لی، اب تو ہمارے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے. میں کیا کرتا ہوں؟ کوئی گناہ تو نہیں کرتا. لیکن محاسبہ کرے اپنا کہ یہ چیزیں جو حدیث کے اندر شرائط کے طور پر بیان کی گئی ہیں اس پر پورا اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا ہے انسان. تو پہلی چیز کیا ہے کہ انسان ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے. دوسری چیز کیا ہے؟ پورے رمضان کا روزہ رکھے اور پورے رمضان کا قیام کرے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے. مجتنبۃ الکبائر، جب تک کہ بڑے بڑے گناہوں سے انسان نہ بچے گا یہ مہینہ مستفید نہیں ہوگا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس روزے کو اور تراویح کو برباد کر دینے والی چیزیں جو ہیں اس سے بھی پرہیز کرتا رہے. یہ چوتھی چیز ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ. ابھی ہر ایک کی تفصیل میں رکھوں گا آپ کے سامنے. ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے. دوسری چیز کیا ہے؟ پورے مہینے کا روزہ رکھے اور پورے مہینے کا قیام کرے. ابھی سے نہ بھول جائیں، ابھی تو بتا رہا ہوں میں، اور یاد بھی رکھیں اس کو. پورے مہینے کا روزہ رکھے اور پورے مہینے کا قیام کرے. تیسری چیز کیا ہے؟ بڑے بڑے کبائر گناہ جو ہیں ان میں سے دو ایک کی مثالیں میں دوں گا ابھی آپ کے سامنے، اس سے پرہیز کرتا رہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ روزے کو برباد کر دینے والے جو امور اور چیزیں ہیں جو کبائر تھوڑا سا متفرع ہے ان سے انسان پرہیز کرتا رہے. اور ان تمام چیزوں کی شرط احادیث کے اندر موجود ہے. یہ تمام چیزیں حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں. دیکھیے پہلی چیز، انسان ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان دیکھیے بغیر ایمان کے بندے کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے کہ نہیں؟ کہ کوئی عمل مقبول ہوگا. نماز کس کے اوپر فرض ہے؟ مسلمان پر کافر پر فرض ہے. کافر زندگی بھر نماز پڑھتا رہے لیکن اگر مومن نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس کا روزہ مقبول نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ مقبول نہیں ہے، اس کا حج مقبول نہیں ہے، اس کا کوئی بھی عمل حتیٰ کہ اپنی گردن بھی کرا دے اللہ تعالیٰ کے راستے پھر بھی مقبول نہیں ہے. جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے نکلے تو اسیرم الانصاری جو آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ لڑائی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ایمان لے آئے؟ کہا کہ ابھی تو ایمان نہیں لے آیا. تو آپ نے کہا کہ چلے جاؤ. آخر میں جب میدان کارزار گرم ہونے لگا تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول میں ایمان لے آ رہا ہوں. ایمان لے آئے، جہاد میں شریک ہوئے، شہید ہو گئے اور انہیں جنت نصیب ہوئی. دیکھیے چند منٹ کا فاصلہ ہے بس. اگر وہی بغیر ایمان لائے ہوئے لڑائی کرتے تو قتل کیے تھے کہاں جاتے؟ جہنم میں جاتے. لیکن ایمان لانے کے بعد ایک سجدہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں کیا انہوں نے. لیکن چونکہ جس وقت شہادت ہوئی ہے ان کی وہ ایمان سے تھے لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا. تو تمام اعمال کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ ایمان ہے. بغیر ایمان کے بندے کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے. چنانچہ مسلم شریف وغیرہ میں اور بخاری شریف میں بھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کہ حضرت معاذ ابن جبل، بخاری شریف میں بھی ہے کتاب الزکات میں، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو جب یمن کی طرف بھیجا، کس لیے؟ اپنا داعی بنا کر کے دین کی دعوت دینے کے لیے. تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کیا فرمایا آپ نے؟ انک تأتی قوما هم اہل الکتاب، تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں. جو اہل کتاب ہیں. دیکھ وہاں پر کون سی قوم آباد تھی اہل کتاب میں سے؟ نصارہ. وہاں کون سے لوگ آباد تھے؟ نصارہ آباد تھے. تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے. سب سے پہلے انہیں جس چیز کی تم دعوت دینا وہ کیا چیز ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول. اس وقت دعوت دینا ہے. اگر اس چیز کو وہ لوگ مان لیں، اس کا اقرار کر لیں تو یہ کہنا کہ ان کے اوپر 5 وقت کی نماز بھی فرض ہے. نماز کب فرض ہوئی؟ جب ایمان لے آ لیے. تو سب سے بڑی بنیاد ایمان عمل کی کیا ہے؟ ایمان ہے. اگر ایمان بندے کے پاس نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے.
اور دوسری اساس جو اعمال کے قبول کی ہے ایمان کے ساتھ ساتھ وہ احتساب ہے۔ احتساب معنی کیا ہوتا ہے؟ ثواب کی نیت رکھنا۔ کوئی عمل جو کر رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کرنا، اس میں دکھاوے کا کوئی شائبہ نہ پایا جائے، عادت کا کوئی شائبہ اس میں نہ پایا جائے۔ روزہ کیوں رکھے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر جو ثواب رکھا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ایسی چیز ہے جو ہم میں سے عام طور پر لوگوں سے چھوٹی ہوئی ہے۔ اگر احتساب پایا جائے، واللہ اگر احتساب پایا جائے تو ایک معمولی سا کام جسے آپ عادت سمجھ کر کے کرتے ہیں، اللہ میاں آپ کو اس پر بھی اجر دے گا۔ حتیٰ کہ کوئی انسان گستاخی اور بدکلامی معاف، اگر کوئی اپنی بیوی کے پاس بھی جاتا ہے اور ثواب کی نیت رکھتا ہے تو اللہ میاں اس پر اسے اجر دیتے ہیں۔ احتساب اتنی ضروری چیز ہے، اور اگر احتساب نہیں پایا گیا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت نسائی شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتا ہے لیکن اس سے اس کا دو مقصد ہے، ایک تو اجر اور ثواب حاصل کرے یعنی احتساب، اور دوسرا اس کا مقصد ہے کہ اس کا نام بھی ہو۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا شیء، اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجر کے ساتھ ساتھ اس نے کس کی نیت کی ہے؟ نام، ریا اور نمود کی بھی نیت کی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا شیء، اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ دوسری بار یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ تیسری بار سوال کیا، آپ نے کیا فرمایا؟ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا کوئی عمل نہیں قبول کرتا الا یہ کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے اور اس سے اللہ کی مرضی کا حصول مقصود ہو، کہ اسے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ واللہ ایک منٹ رک کر کے ذرا احتساب کے اوپر آپ غور کریں۔ بہت سے عمل ہم اور آپ کرتے ہیں لیکن وہاں پر احتساب کی نیت نہیں رہتی، ثواب کی نیت نہیں رہتی، لیکن احتساب کتنی اہم چیز ہے۔ اگر خلوص پایا گیا آپ کے اندر، آپ وضو کرتے ہی نہیں کرتے وضو، لیکن وضو کرتے ہوئے کیا نیت رہتی ہے کہ ہم وضو کر لے رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ اس وضو کرنے پر ہمیں کیا اجر ملنے والا ہے؟ عادت بن گئی، وضو کر لیا ہم نے اور آپ نے، ہے کہ نہیں؟ عادت بن گئی ہے، اپنے گھر سے یہاں پر چلے آئے ہم، لیکن ذرا اس چیز کو مد نظر رکھیں آپ۔ صحابہ کرام تو یہ تھے، کہتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انی احتسب نومتی و قومتی، میں تو سوتا ہوں پھر بھی ثواب کی نیت رکھتا ہوں، اور میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی ثواب کی نیت رکھتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس لیے سوتا ہوں کہ میرے جسم کو آرام ملے، میرا جسم آرام کر لے تاکہ پھر کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے میں نماز پڑھنا شروع کروں۔ انی احتسب نومتی و قومتی، میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی ثواب کی نیت رکھتا ہوں، میں سوتا ہوں تو پھر بھی ثواب کی نیت رکھتا ہوں۔ واللہ اگر آپ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی اٹھا کر کے ڈالیں اور آپ کا مقصد کیا ہو؟ ثواب ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو اجر دینے والا ہے۔ تو وضو کرتے ہی نہیں کرتے ہیں وضو، لیکن اس پر کیا ثواب ہے، کتنا بڑا اجر ملنے والا ہے، کبھی اس کی بھی نیت ہم نے اور آپ نے کی؟ مسلم شریف میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، ہر اعضاء کو ٹھیک ٹھیک دھولتا ہے، اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ ذرا آپ غور کریں کتنی دیر لگی وضو کرنے میں آپ کو، اور کتنی دیر لگی اشہد لا الہ الا اللہ کہنے میں آپ کو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں پر
احتساب پایا جائے، وہاں پر ثواب کی نیت ہو. ہم اس لیے کر رہے ہیں وضو کہ اللہ میاں اس پر ہمیں بہت بڑا اجر دینے والا ہے. یہ جنازے کی نماز ہم لوگ عام طور پر پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہاں بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہمارا اگر کوئی پڑوسی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی پہچان والا ہے تو بڑی خوشی سے اس کے جنازے میں شریک ہوں گے، اسے دفن کرنے میں شریک ہوں گے. اسی لیے یہاں پر جنازے میں شرکت اور دفن میں شرکت کے اندر آپ اجانب کی تعداد بہت کم دیکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ احتساب اور ثواب نہیں پایا جا رہا ہے. اس چیز کو بھی ہم نے اور آپ نے کیا بنا لیا ہے؟ ایک عادت اور ایک رسم و رواج بنا لی ہے. حالانکہ حدیث شریف کے اندر یہ نہیں کوئی اپنے میت کی جنازے کی نماز پڑھے، اپنے دوست کی جنازے کی نماز پڑھے، بلکہ کیا فرمایا آپ نے؟ حق المسلم علی المسلم 5 او 6، مسلمان کے حق مسلمان کے اوپر 5 یا 6 ہے. ان میں آپ نے کیا فرمایا؟ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے اندر شریک ہو. کیا کہا؟ ہمارا رشتہ دار ہے کہ ہمارا دوست ہو. آپ نے کیا فرمایا؟ عام مسلمان کا ہے. یہ چیز یہاں پر ملاحظ کے لیے ملاحظ ہے کہ عام طور پر ہم اور اجانب ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی جنازے کے اندر شریک کم ہوتے ہیں. اگر مسجد موجود ہیں، جنازہ آ گیا، پڑھ لیا، لیکن قبرستان تک جانے کی، لیکن اس پر کیا اجر ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی غور کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی انسان جنازے کے اندر شریک ہو نماز پڑھنے میں تو اسے 1 قیرات ملتا ہے، اور دفن کے اندر شریک ہو تو اسے 2 قیرات. اور 1 قیرات کتنا بڑا ہے؟ وہ احد پہاڑ کے برابر ہوا کرتا. اتنا بڑا اجر ملنے والا ہے. کبھی اس کو آپ نے اپنے سامنے رکھا؟ تو بات دوسری طرف نہ نکل جائے. میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان کی ہے اور احتساب کی ہے. ہم اور آپ رمضان المبارک کا روزہ رکھیں تو کس نیت سے؟ احتساب سے. اب 2 فضیلتیں رمضان المبارک کی آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں تاکہ ہمارے بھائی جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے روزہ رکھنے کی، ان فضیلتوں کو اپنے سامنے رکھیں. پہلی چیز دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہر اعمال جو عبادت کے ہیں یا اس کے ہیں اس کا ایک ثواب متعین کر دیا ہے. مثال کے طور پر کوئی انسان 1 نماز پڑھے تو کتنے نماز کا ثواب ملے گا اسے؟ ہم تو 10 ہی جانتے ہیں بھائی، آپ 70 پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. جو انسان نیکی کرتا ہے اسے کتنا ملتا ہے؟ 10 گنا ملتا ہے. معراج کہ میں جب آپ تشریف لے گئے تھے تو پہلے آپ پر کتنی وقت نماز فرض ہوئی تھی؟ آہستہ آہستہ کتنی ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ ہے تو عدد میں یہ 5 لیکن ثواب میں 50 کے برابر ہے، یعنی 10 گنا. ایک انسان اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اسے کتنا ملتا ہے ثواب؟ 10 گنا. اگر ثواب کی نیت سے آپ 1 جمعرات کو یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو کتنے جمعرات آنے کا ثواب ملے گا؟ آپ کو 10 جمعرات یہاں حاضر ہونے کا ثواب ملے گا. تو ایک نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالی نے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنے تک رکھا ہے. کتنا؟ 10 گنے سے لے کر کے 700 گنے تک رکھا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے اور آخر مسجد میں نماز پڑھتا ہے جماعت سے، دونوں میں کچھ فرق ہے؟ نہیں فرق ہے. 25 سے 27 گنا تک کا فرق ہے دونوں نمازوں میں، ہے کہ نہیں؟ اللہ آپ کسی 1 مسکین کو پیسہ دے رہے ہیں، آپ کو 10 مسکین کو پیسہ دینے کا ثواب ملے گا. اگر آپ کسی 1 مجاہد کو تیار کر دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 70 اور 700 مجاہدین کو تیار کرنے کا ثواب دے گا. مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جہاد کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک دانہ اگایا، ایک دانے کے اندر کتنی بالیاں نکلی؟ 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالیوں کے اندر کتنے دانے ہیں؟ 100 دانے ہیں. کتنے دانے ہو گئے؟ 700. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کتنا ثواب ملے گا؟ 700. تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام نیکیوں کا اجر متعین کر دیا ہے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک. بلکہ اللہ کی مہربانی تو یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ اگر ہم کسی نیکی کی نیت کر لیں اور وہ نہ بھی کریں پھر بھی اللہ تعالی ہمیں 1 اجر دیتا ہے صرف نیت کرنے پر. اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے. لیکن فرق ہے کہ احتساب ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ احتساب یعنی ثواب کی
نیت ہونی چاہیے. البتہ روزے کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر متعین نہیں فرمایا ہے. 7,000 گنا دے گا، 700 گنا سے کتنا دے گا اللہ بہتر جانتا ہے. بخاری اور مسلم وغیرہ کے اندر جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے اور میں ہی اسے اس کے روزے کا بدلہ اور اجر دوں گا. وہ کتنا دینے والا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کتنا دے گا؟ بغیر حساب کے اجر دینے والا ہے. تو ہم اگر روزہ رکھیں تو اس بے حساب اجر کی اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھیں، ثواب کی امید رکھیں. یہ نہیں کہ روزہ رکھتے بچپن سے چلے آئے ہیں اور آج بھی رکھ رہے ہیں. ایک عادت بن گئی ہے، ایک نیت بن گئی ہے، اس لیے روزہ رکھتے چلے آئے. اسی طریقے سے اس رمضان المبارک کی دوسری بڑی اہم فضیلت یہ ہے کہ بندے کا جو روزہ ہے وہ جہنم سے ایک رکاوٹ اور ڈھال ہے. جہنم سے بچنے کی کسی خواہش نہیں ہوگی. ہر انسان کی خواہش ہے کہ نہیں خواہش ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہاں نوکری حاصل کر لینا، یہاں پیسے جمع کرنا کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. جو انسان جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں اسے داخل کر دیا گیا تو فقد فاز، وہ انسان کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی ٹٹی ہے. اس سے کیا ملنے والا ہے؟ اس کو ذرا سوچیں. انسان اس دنیا کے اندر کتنا بھی اکٹھا کر لے، کتنا بھی اکٹھا کر لے، لیکن اگر کچھ اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا تو اسے کچھ کام آنے والے نہیں ہے. امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے، آ گئی ذہن بات تو سنتے چلیے، امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے عبد الرحمن ابن یزید ابن معاویہ کے تذکرے میں لکھا ہے کہ عبد الرحمن ابن یزید ابن معاویہ عبد الملک ابن مروان کے دوست تھے. عبد الملک ابن مروان جو اموی خلیفہ تھا ان کے دوست تھے. عبد الملک ابن مروان کا جب انتقال ہوا اور عبد الملک ابن مروان کو جب دفن کیا جانے لگا تو وہاں پر عبد الرحمن ابن یزید ابن معاویہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ اے عبد الملک، تو مجھے ڈراتا تھا اور میں تجھ سے ڈرتا بھی تھا، تو مجھے امیدیں دلاتا تھا، میں تجھ سے امیدیں رکھتا تھا، لیکن آج دیکھ رہا ہوں کہ تیری پوری حکومت میں سے تیرے پاس یہ چند 2 گز زمین لمبی اور 1 گز چوڑی اور چند گز کپڑوں کے علاوہ کوئی تیرے ساتھ نہیں جا رہی ہے، کوئی تیرے ساتھ جا نہیں رہی ہے. یہ کہنا تھا، وہاں سے ہٹے اور آ کر کے عبادت کے اندر مشغول ہو گئے. تو عرض کر رہا تھا کہ کتنا بھی انسان اس دنیا کے اندر کما لے، کتنا بھی حاصل کر لے، مہیا گرچہ سب سامان ملکی اور مالی تھا، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. کوئی انسان اس دنیا سے کچھ لے جانے والا نہیں ہے، وہی لے جائے گا جو نیک عمل اس نے کر لیا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کا جب انتقال ہوتا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ رہتی ہیں، 2 چیزیں واپس چلی جاتی ہیں اور جو اس کا عمل وہی دوست ہے وہ اس کے ساتھ رہ جاتا ہے. تو یہ بات دوسری طرف نہ جائے. میں عرض کر رہا تھا کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے. روزہ رکھیں، یہ امید کرتے ہوئے رکھیں کہ روزہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمارے اوپر واجب کیا ہے. روزہ نہ رکھنے کی بڑی سخت وعید ہے. روزہ نہ رکھنے پر ہمیں عذاب دیا جائے گا، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس روزے کو ہمارے لیے جہنم سے ڈھال بنا دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا الصیام جنۃ وحصن حصین من النار. روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے بڑا مضبوط قلعہ ہے جس کے اندر رہ کر کے انسان جہنم سے محفوظ رہ سکتا ہے. ایک دوسری حدیث میں جو مسند احمد کے حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الصیام جنۃ یستجن بها العبد من النار. روزہ ڈھال ہے جس سے بندہ آگ سے بچتا ہے.
تیسرا ثواب روزے کا یہ ہے کہ روزہ حشر کے میدان میں بندوں کی سفارش کرے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے رمضان گزر گئے اگر کوتاہی کے اندر ہم سے اور آپ سے، لیکن کم سے کم اس رمضان کے اندر ان چیزوں کو ہم اور آپ مد نظر رکھیں کہ ہم روزہ کیوں رکھیں گے، تاکہ یہ روزہ اس دنیا میں ہم کیوں پیاسے رہیں گے، بھوک کیوں برداشت کریں گے، پیاس کیوں برداشت کریں گے. محنت کا کام ہے، بلڈنگ لائن کا کام ہے، ورکشاپ کا کام ہے، دھوپ میں چلنا پڑتا ہے، سب کچھ ہے، پیاس ضرور لگتی ہے، لیکن یہ سب کیوں برداشت کر رہے ہیں ہم؟ اس لیے کہ ہمارا ساتھی روزہ رکھ رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے ماں باپ روزہ رکھتے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھڑی جہاں پر سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جہاں پر کافر کا پسینہ گرمی سے اس سے لگام لگائے ہوئے ہوگا، لوگ اپنے اعمال اور اپنے گناہ کے مطابق پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے. اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز رہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کے میری سفارش کر دے. اس نیت سے روزہ رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مسند احمد و طبرانی کبیر وغیرہ کے اندر ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزہ اور قرآن دونوں کا ایک بہت بڑا گہرا تعلق ہے، روزے کا اور قرآن کا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے جس مہینے کے اندر روزہ فرض ہے ہمارے اور آپ کے اوپر. تو قرآن کا اور روزے کا بڑا گہرا تعلق ہے. اسی لیے یہ دونوں اکٹھا ہو کر کے حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری اور آپ کی سفارش بھی کریں گے. روزہ کیا کہے گا؟ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم نے دنیا کے اندر اسے کھانے سے، پینے سے اور اپنی خواہشات کو پوری کرنے سے روکے رکھا تھا، اس لیے آج تو میری سفارش اس کے بارے میں قبول کر. قرآن کیا کہے گا؟ اے اللہ تعالی، دنیا کے اندر راتوں کو اسے سونے سے ہم نے منع کیا تھا. کتنے بھائی ہمارے ہیں جو جا کر کے قرآن پڑھا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھیں، واللہ 5 منٹ کے لیے پڑھ لیں، اور یہ امید رکھتے ہوئے کہ حشر کے میدان میں قرآن میری سفارش کرے گا. سونے کے لیے جانے لگے، ظاہر بات انسان کیا کرتا ہے؟ سونے کے لیے جاتا ہے، حمام جاتا ہے. وضو کریں، دیر نہیں لگے گی. وضو کر کے 2 رکعت پڑھیں، اور 2 رکعت میں صرف 10 قرآن مجید کی آیتیں پڑھ لیں، بس 10 آیتیں. اگر اور نہیں ہو سکتا ہے تو جو انسان 10 آیتیں بھی رات کے اندر پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غافل رہنے والوں میں نہیں لکھے گا. یہ سوچ کر کے تاکہ یہ قرآن مجید حشر کے میدان میں ہماری سفارش کرے. وہاں انسان سفارش کا محتاج ہوگا نہیں محتاج ہوگا؟ اس دنیا کے اندر ہم سفارش ڈھونڈتے رہتے ہیں، جس کے بارے ہمارا اور آپ کا یقین ہے کہ جو میری تقدیر میں لکھا اسے کوئی نہیں چھین سکتا ہے، اور جو میری تقدیر میں نہیں اسے مجھے کوئی دے نہیں سکتا ہے. تو حشر کے میدان میں تو سفارش کے ہم زیادہ حقدار ہیں. جس دن اللہ تعالیٰ اتنے غضبناکی کی حالت میں ہوگا کہ اتنا غصہ نہ تو کبھی اس سے پہلے ہوا ہے اور نہ پھر بعد میں کبھی ہوگا. تو وہاں سفارش کی خواہش مند ہے نا؟ خواہش مند ہے. تو یہ دیکھیے ہی سفارش ہے. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزہ اور قرآن حشر کے میدان میں بندے کی سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے اللہ تعالی، ہم نے اسے دنیا کے اندر، دھوپ کے اندر، دن کے اندر، سخت کام کے موقع پر، سخت محنت کے موقع پر، بلڈنگ لائن کا اس کا کام تھا، اینٹا اور گارے کا کام بیچارہ کیا کرتا تھا، لیکن پھر بھی ہم نے اسے پانی اور کھانے اور ادھر ادھر کی بکواس کرنے سے روکے رکھا ہے. لہذا اے اللہ تعالیٰ، اس اپنے بندے کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. اور روزہ کہے گا کہ رات کو ہم نے اسے سونے سے محفوظ روکے رکھا ہے، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش قبول کرے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دونوں کی سفارش قبول بھی کی جائے گی. اللہ کے وسلم کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَيُشَفَّعَانِ، ان دونوں کی سفارش قبول بھی کی جائے گی. اسی طریقے سے دوستو، روزہ جنت کی طرف لے جانے کا ایک راستہ ہے، بڑا اہم راستہ ہے. حضرت ابو امامہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت ابو امامہ باہلی سدی ابن عجلان، جن کی حدیث سنن نسائی اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے.
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، اور میں چاہتا ہوں اور یہ جانتا بھی ہوں کہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اس سوال کے محتاج ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جو مجھے جنت کی طرف لے جائے۔ محتاج ہے کہ نہیں محتاج اس سوال کے ہم اور آپ بھی؟ کہ نہیں ضرورت ہمیں اور آپ کو؟ اگر آخرت پر یقین نہیں ہو ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر آخرت پہ یقین ہے ضرورت ہے اس پر۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ ولا عدل لہ، کثرت سے روزہ رکھو، اس لیے کہ روزے کا مقابلہ کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتا۔ دوبارہ یہی سوال کیا، دوبارہ آپ کا یہی جواب تھا۔ تیسرا سوال کیا، تیسرا یہی جواب تھا، آپ نے فرمایا روزہ رکھو اس لیے کہ روزے کا مقابلہ کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتا، لیکن وہ لوگ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ اس کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے کہ اگر ان کے گھر میں کبھی دوپہر کو دھواں دکھائی دیا تو لوگ سمجھتے تھے کہ آج ان کے ہاں کوئی مہمان ضرور آیا ہے، آج روزے سے نہیں ہے۔ اگر دوپہر کو دھواں دکھلائی دیا تو لوگ کیا سمجھتے تھے کہ آج ان کے ہاں کوئی مہمان ضرور آیا ہے، تبھی انہوں نے روزہ نہیں رکھا، ورنہ اس برابر روزہ رکھتے۔ حتیٰ کہ اسی لیے کثرت سے روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ ہی بنایا، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ الریان۔ اس دروازے کا نام کیا ہے؟ الریان۔ يدخل منه الصائمون، اس سے روزہ رکھنے والے لوگ داخل ہوں گے، اور جب داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور جب بند ہو گیا تو اس سے کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا، اور جو اس سے داخل ہو گیا وہ کہیں پیاسا نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اور آپ ان تمام نیتوں سے ان تمام ثوابوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے روزہ رکھیں۔ اور آخر میں حضرت ابو سعید خدری کی بخاری اور مسلم کی یہ حدیث سنتے چلیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ ایک دن کا بھی روزہ رکھ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بیچ اور جہنم کے بیچ اتنی دوری کر دے گا جتنی دوری 70 سال کی دوری ہوا کرتی ہے۔ ایک دن کا روزہ رکھا، چہ جائے کہ آپ ایک مہینے کا پورا روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ اگر اس ثواب کی نیت رکھیں اور روزے کو اس کے برباد کرنے والی چیزوں سے بچائے رکھیں تو کتنا بڑا ثواب دے گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ پہلی شرط ہے، اگر ہم رمضان المبارک سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو روزہ رکھیں اور قیام کریں کس لیے؟ ایمان کے ساتھ اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے۔ عام طور پر لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن کس لیے؟ عادت بن گئی ہے، بچپن سے رکھتے چلے آئے ہیں۔ اگر نہیں رکھیں گے تو ہمارا پڑوسی کہے کہ یہ دیکھو یہ بھی کیسا مسلمان ہے، چاہے نماز نہ پڑھے لیکن روزہ ضرور رکھیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ روزہ ثواب کی نیت سے یا اللہ کے لیے نہیں رکھا جا رہا ہے، ایک رسم ہے جس کو پورا کر رہے ہیں مورا، جس کو پورا کر رہے ہیں۔ حالانکہ روزہ کیسے رکھنا ہے؟ ثواب کی نیت سے جو انسان روزہ رکھے گا اس سے نماز کبھی نہیں چھوٹے گی۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کبائر سے اور بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرے، بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جس سے تمہیں روکا گیا ہے تو نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہم معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان، 5 وقتہ نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے بیچ اور ایک رمضان دوسرے رمضان کے بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہے کب؟ مجتنبت الکبائر، جبکہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ تو اب ذرا رک کر کے دیکھیں کہ ہم اور آپ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کتنی پرواہ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں روزہ رکھتے ہیں لیکن شرک کے اندر مبتلا ہیں؟ اگر شرک اکبر نہیں تو کتنے لوگ ہیں جو شرک اصغر کے اندر مبتلا ہیں لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں؟ اگر عمل کا شرک نہیں ہے تو نیتوں کا شرک پایا جا رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں؟ اسی طریقے سے کتنے ہمارے بھائی ہیں جو نماز اور جماعت کو چھوڑنے والے ہیں، ہے کہ نہیں؟
نماز اور جماعت کو آخر کبیرہ میں داخل ہی نہیں داخل نماز اور جماعت کو چھوڑنا. روزہ رکھ لیں گے اور صرف رمضان میں تراویح پڑھ لیں گے اور تراویح کے اندر نماز رمضان میں نماز کا اہتمام بھی کر لیں گے, لیکن رمضان سے پہلے اور اس کے بعد نماز کا جماعت کا کوئی اہتمام نہیں. کچھ لوگ ہیں کام کے بہانے سے 12 بجے اور 1 بجے تک دکان کھولے رکھیں گے اپنی, اس کے بعد آئیں گے اطمینان سے کھانا بنائیں کھانا کھائیں گے اور سو جائیں گے, پھر اٹھیں گے 10 بجے دن کو. فجر کی نماز کیا ہوئی؟ کریں بھائی, ڈیوٹی بھی تو دینی ہے, دنیا کے اندر رہنا اس کے لیے بھی تو کچھ کام کرنا ہے. ایسا اگر ہم نہ سوئیں تو ہمیں سونے کا موقع نہیں ملتا ہے. لیکن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو لوگ ہمارے راستے میں جہاد مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں ہم ان کو سیدھے راستے کے اوپر لے کر کے چلتے ہیں. واللہ ایسے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ مشکل سے مشکل ترین کام اس شخص کا ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس کی ایک وقت کی جماعت نہیں چھوڑتی. مشکل سے مشکل ترین کام. میں مثال دوں, مثال کے طور پر وہ انسان صبح 7 بجے جب ڈیوٹی پر بیٹھتا ہے تو 2 بجے چھوڑتا ہے, پھر اس کے بعد عصر کے بعد جب بیٹھتا ہے ڈیوٹی پر تو 11:30 اور 12 بج جایا کرتے ہیں, اور اس کے باوجود نکلتا ہے دعوت کے کام کے لیے لوگوں کے سامنے. بھلا بتائیں اسے 4 گھنٹے 3.5 گھنٹے کی بھی نیند نہیں ملتی ہے, لیکن کبھی بھی اس کی جماعت چھوڑتی نہیں. وہ بھی اسی دنیا میں رہتا ہے اور اسی سعودیہ میں کماتا ہے وہ انسان بھی. لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف, ایمان اور احتساب ہونا چاہیے. اللہ کے بتائے ہوئے وعدے کے اوپر یقین اور اللہ کی بتائی ہوئی وعیدوں اور عذابوں کے اوپر بھی یقین ہونا چاہیے. اگر یہ یقین ہے تو گناہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کتنی کوتاہی. کتنے ہمارے یہاں بھائی لوگ رہتے ہیں جو اپنا فکس ڈپوزٹ اور کناری اکاؤنٹ وہاں پر کھلوا کر کے آئے ہیں اور اس کے اندر پیسے بھیجتے رہتے ہیں. سال بھر رکھو گے تو 1 لاکھ کا کتنا ہو جائے گا؟ 2 لاکھ ہو جائے گا. پوچھو بدبخت سے زکوٰۃ بھی دی اسی کی نہیں دی. سود لینے کے لیے تو اتنی محنت کر رہا ہے لیکن زکوٰۃ اس کی کہاں گئی؟ تو زکوٰۃ انسان اگر نہیں دیتا ہے اور چھوڑ دے رہا ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ اس کا روزہ اس کے کسی کام آنے والا ہے. اور ان سب سے ہٹ کر کے جو عام طور پر چیز پائی وہ حرام کمائی. ہم جیسے ڈیوٹی دینے والے لوگ اپنی ڈیوٹی کا صحیح لحاظ نہیں کرتے. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, 5 منٹ ادھر مار گئے, آدھے گھنٹے ادھر مار گئے. آخر کیا ہے؟ آپ نے تنخواہ 8 گھنٹے کی لی ہے اور ڈیوٹی کتنی دی ہے آپ نے؟ 7.5 گھنٹے. اگر پورے مہینے کے اندر اکٹھا کیا جائے تو آدھا گھنٹہ ملا کر کے 15 منٹ کتنی دیری ہو جاتی ہے؟ اس کو کہاں سے حلال کیا ہے تم نے؟ بتایا اپنے ذمہ دار کو, صاف کہہ دیا کہ ہاں بھائی ہم اتنا لیٹ ہوتے ہیں. یہ کیا داخل حرام قائم نہیں اور کہاں داخل ہے یہ چیز؟ اس کا اثر ہمارے اوپر پڑے گا, ہماری عبادت کے اوپر پڑے گا, ہمارے بچوں کے اوپر پڑے گا, ہماری بیوی کے اوپر پڑے گا اس روزی کا اثر. اس لیے کہ انسان اب تو یہ باتیں طبی نقطۂ نظر سے بھی ہو کر کے آ گئی کہ جس قسم کی غذا کھائی جاتی ہے اسی قسم کا مزاج انسان کا بن جایا کرتا ہے. جس قسم کی غذا جس کو ملتی ہے اس کا مزاج اس طریقے سے انسان کا بنتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر رمضان مبارک سے مستفید ہونا ہے تو حرام کمائی سے ہی پرہیز کرنا ہوگا. اور ان میں سب سے عام چیز جس کے اندر شاید ہی 2-1 بھائی ہمارے کہیں جو ہے اس سے بچے ہوئے ہوں, وہ کیا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار کے بارے میں دل کے اندر کینہ اور کپٹ رکھنا. یہ وہ زہر قاتل ہے جو انسان کی نیکیوں کو چاٹ جایا کرتا ہے. اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں حسد رکھنا, کینہ رکھنا, کپٹ رکھنا, اس کی دشمنی اپنے دل کے اندر رکھنا. حتیٰ کہ یہ ایسے بدبخت انسان ہیں وہ لوگ جو اپنے بھائی کا کینہ اور کپٹ اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں کہ ہر جمعہ اور ہر جمعرات اور یوم الاثنین کو جب بندوں کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو معاف کر دیتا ہے, مگر ان دونوں کے بارے میں کہتا ہے کہ چھوڑ دو ان کو, یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں. لیکن کوئی توجہ اس کی طرف نہیں ہماری اور آپ کی. ادب المفرد کی مجھے ایک حدیث یاد ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ایک جگہ پر تقریر کرنے گئے تھے, تقریر کر رہے تھے اور تقریر کرنے سے پہلے کہا لوگوں سے کہ اگر کوئی آدمی یہاں پر اپنے رشتے کا توڑنے والا ہے
دل کے اندر کینے رکھنے والا ہے تو اس مجلس سے نکل جائے. جب تک اس مجلس سے نہیں نکلتا میں تقریر نہیں کروں گا. ایک بار، 2 بار، 3 بار جب اعلان ہوا تو اپنے چہرے کو چھپایا، اٹھ کر کے چلا گیا. پتہ نہیں اپنی پھوپھی یا اپنی خالہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی اس کو معاف کر دیجیے. کہا کہ اتنے دنوں سے تو مجھے چھوڑا ہوا ہے، ناراض کیا ہے، نہیں آج اس رات کو تو کیوں آ رہا ہے میرے پاس؟ کہا کہ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں، وہ ایسی ایسی باتیں کہہ رہے ہیں. کہا ہم نے معاف تو کر دیا، اپنے دل سے کینہ نکال دیا، لیکن جا کر کے اللہ کے رسول کے صحابی سے یہ کہنا کہ آخر انہوں نے یہ بات کہی کیوں ہے. تو جب درس ختم ہوا تو پوچھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت تک نازل نہیں ہوتی جس مجلس کے اندر رشتہ داری کو توڑنے والے اور کینہ پرور لوگ موجود رہا کرتے. حضرت معاذ ابن جبل، عبداللہ ابن عمرو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث جو 15 شعبان سے متعلق ہے اور جس کو بہت سے علماء نے صحیح قرار دیا ہے، اس کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے اور تمام گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے الا مشرکن او مشاہن، مگر مشرک کو اور کینہ پرور کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. تو اگر رمضان المبارک سے مستفید ہونے کی امید ہے، ہمیں خواہش ہے، طلب ہے، تو اپنے مسلمان بھائی کا کینہ دل سے نکال دینا ہوگا، اس سے صلح کرنی ہوگی، اس کو راضی کرنا ہوگا. اگر وہ نہیں راضی ہوتا تو کم سے کم یہ رہے کہ ہاں بھائی ہمارے دل کے اندر تمہارے بارے میں کوئی دشمنی موجود نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک سے مستفید ہونے کے لیے یہ ایسے نقطے ہیں جو عام طور پر لوگ بھولے رہتے ہیں. روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لیا اور قیام بھی کر لیا، لیکن اپنے بھائی کا کینہ اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے تیسری چیز، بات لمبی نہ ہو جائے، رمضان مبارک سے مستفید ہونے کے لیے ضروری تیسری چیز کیا رکھا ہم نے کہ پورے رمضان کا روزہ رکھا جائے اور پورے رمضان کا قیام کیا جائے. یہ نہیں کہ جب تک طبیعت ٹھیک تھی روزہ رکھا اور بیمار ہو گئے بیماری کا بہانہ کر کے روزہ چھوڑ دیا. اور میں جانتا ہوں پھر سال بھر گزر جاتے ہیں اس روزے کو پورا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ خصوصاً اپنی بیویوں سے بتلا دیں، اپنی عورتوں سے بتلا دیں کہ ان کے روزے فطری طور پر مہینہ آنے کے بعد چھوٹ جایا کرتے ہیں تو سال بھر بھی انہیں روزہ پورا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. وہ ہمارے بھائی جب تک یہاں پر ہیں اپنے گھر پر روزہ تو رکھے، لیکن سفر میں گئے تو سفر میں تو روزہ ویسے بھی معاف ہے، سفر میں روزہ تو ویسے ہی معاف ہے، لیکن چھوڑ دیا تو پھر سال بھر روزہ پورا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو یہ لوگ رمضان المبارک سے مستفید ہونے کے مستحق نہیں ہیں. اسی طریقے سے رمضان المبارک میں قیام کرنا، یہ نہیں کہ ایک دیکھیں گے پہلے رمضان کو، دوسرے رمضان کو، تیسرے رمضان کو مسجد میں بھیڑ لگی رہے گی، جگہ نہیں ملے گی تراویح پڑھنے کے لیے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ 10 دن بھی نہیں گزرتے کہ مسجد کے اندر بیچارے وہی اتنے نمازی رہ جاتے ہیں جو عام دنوں میں رہا کرتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے لوگ رمضان المبارک میں قیام پر اپنے گناہوں کی مغفرت کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ چاہیے یہ تھا کہ جتنا دن اور گزرتا جائے اتنی محنت اور بڑھتی جائے. اس لیے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ سب سے افضل عشرہ ہے اور اسی عشرے کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے. لیکن یہ ایسی سنت ہے جسے ہمارا عام طور پر مسلمان چھوڑے جا رہا ہے. یہاں پر کچھ لوگوں کو یہ بہانہ رہتا ہے ڈیوٹی دینی ہے کفیل کی، ہے کہ نہیں؟ ناراض ہو جاتا ہے، کفیل بھی کہتا ہے کہ ہاں چلو سنت ہے کیا کرو گے، جلدی پڑھ کے چلے آؤ دکان کھولنی ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن تراویح جماعت سے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر یقین ہے، آپ کا ایمان ہے اور اس کی طرف ہے تو جس جگہ 2 4 6 آدمی رہا کرتے ہیں اپنی دکانیں بند کریں تو جا کر کے 8 رکعت پڑھنے میں کوئی دیری نہیں لگتی ہے. اپنے عمل کے مطابق، اپنے وقت کے مطابق جتنا قرآن یاد ہے اتنے ہی میں اپنی تراویح پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کو دیکھتا ہے، اس کی نیت کو دیکھتا ہے کہ نہیں ہے کہ کس نیت سے اس نے کیا عمل کیا ہے. اس کے اندر کثرت اور قلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دھیان نہیں دیتا ہے. چوتھی چیز بڑی اہم ہے، وہ کیا کہ یہ روزہ اور یہ قیام ہمارے لیے مفید ہوگا، لیکن جب تک کہ ہم اور آپ ان کو برباد کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھیں.
اگر برباد کرنے والی چیزوں سے محفوظ نہیں رکھتے تو یہ روزہ ہمارے اور آپ کے لیے مفید نہیں ہوگا. چنانچہ مسند احمد کے اندر ہے کہ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا. یہ روزہ ڈھال تو ہے جب تک کہ بندہ اسے پھاڑ نہ دے. اگر کسی کے پاس ڈھال ہو، میدان میں نکلتا لیکن اسے پھاڑ کر کے نکل رہا تو وہ تلوار سامنے کسی کام آنے والی ہے. اسی طریقے سے ہمارا روزہ ہونا تو چاہیے، لیکن ہمارا روزہ جو ڈھال ہے، ہمارا روزہ، اس روزے کے اندر کہیں دراز نہیں پڑنی چاہیے. یہ دراز ڈالنے والی چیزیں ہوں گی کیا؟ یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اب آپ لوگ کہیں گے آخر روزے کے ثواب کو برباد کرنے والی چیزیں کون ہیں؟ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ بندہ اسے پھاڑ نہ ڈالے. اس ڈھال کو وہ پھاڑ ڈالنے والی چیز کون ہے؟ اسی طریقے سے مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، ابو سعید خدری کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، وعرف حدودہ، اور روزے کے حدود کو پہچانا بھی. بھائی کیا چیز روزے میں مکروہ ہے، کیا چیز ناجائز ہے، کیا چیز جائز ہے، کیا مستحب ہے، ان تمام حدود کو پہچانا بھی. وَتَحَفَّظَ مَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَتَحَفَّظَ، اور اس کی حفاظت بھی کی. جن چیزوں سے روزے کی حفاظت کرنی چاہیے، جن چیزوں سے روزے کی حفاظت کرنی چاہیے ان چیزوں سے روزے کی حفاظت بھی کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے ماقبل گناہوں کو معاف کر دے گا. تو معلوم یہ ہوا یہ روزہ ہمارے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ روزے کو تباہ اور برباد کر دینے والی جو چیزیں ہیں ہم ان چیزوں سے اپنے روزے کو بچائے رکھیں. روزے کے ثواب کو کم کرنے والی جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے روزے کو بچائے رکھیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اب ذرا غور کریں کہ وہ چیزیں کون کون سی ہیں جن چیزوں سے روزے کو بچانا چاہیے. پہلی چیز کیا ہے؟ جھوٹ بولنا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ جھوٹ بول. اگر انسان روزہ بھی رکھتا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. یہ میرا قول نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. کس کا قول ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بخاری شریف کے اندر ہے کہ آپ نے کیا فرمایا؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو انسان جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے روزہ رکھنے کی کوئی حاجت نہیں. ذرا سوچیں، آپ ایک بات پر غور کریں، شاید اس سے پہلے نہ غور کیا ہوگا. کھانا اور پینا اگر انسان روزہ نہ رہے تو جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ لیکن جھوٹ بولنا کبھی نہیں جائز ہے. تو جس چیز کا استعمال جائز ہے روزہ رکھ کے اسے تو چھوڑ دے رہا ہے، اور جس چیز کا استعمال جائز نہیں ہے روزہ رکھ کر کے اس کا استعمال کر رہا ہے، تو یہ کون سا روزہ رکھنا ہوا؟ ذرا غور کریں اس نقطے کے اوپر کہ اگر انسان روزہ نہ ہو تو اس کے لیے کھانا اور پینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن چاہے روزہ ہو یا روزہ نہ ہو اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہوگا. تو کھانا پینا کو بدبخت تم نے تو چھوڑ دیا ہے جو تمہارے لیے جائز تھا دوسرے وقتوں میں، اور یہ جھوٹ بولنا تمہارے ہمیشہ جائز تھا، تمہارے ہمیشہ نہ جائز تھا تمہارے اوپر، وہ نہیں چھوڑ رہے ہو. تو من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو انسان جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے جھوٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جو انسان کے روزے کے ثواب کو برباد کر دیتی ہے، بے حیائی اور جہالت کی باتیں. روزہ بھی رکھتا ہے، گانا بھی گاتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور گالیاں بھی دیتا ہے. خاص طور پر ہمارا لیبر مزدور طبقہ جو ہے اس کی زبان بالکل بے لگام رہا کرتی ہے گالی دینے میں. مذاق میں گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ کبیرہ میں داخل ہے، اور اس سے لڑائی کرنا تو کفر کے اندر داخل ہے. تو اگر کوئی انسان روزہ رہے تو اسے فحش گندے گندے گانے کتنے چلتے رہتے ہیں ہمارے یہاں. واللہ انسان شریف جو ہے ان الفاظ کو اپنے سامنے استعمال کرنا کیا ہے؟ بے حیائی سمجھتا ہے. لیکن ایک ماحول بن گیا ہے اور ہمارے بچے اسی میں پل رہے ہیں، اسی میں بڑھ رہے ہیں. میں جب پہلی بار سعودیہ آ رہا تھا تو آپ سے بتاؤں کہ دیکھیے ہمارا ماحول کتنا گندا ہے، تربیت معاملے میں کتنے کوتاہ ہیں. بامبے سے میں دلی جا رہا تھا تو ہمارے جسے بغل والی سیٹ رہا کرتی اس پر دو آدمی
یا 3 آدمی بیٹھتے ہیں، اگر ریزرویشن ہے 2 ہی آدمی بیٹھتے ہیں. تو ادھر میں بیٹھا تھا، ادھر ایک صاحب بیٹھے تھے جو بامبے میں حجام کا کام کرتے تھے، نائی کا، وہ بھی دلی جا رہے تھے. تو ان کی ایک بچی مشکل سے 7 سال یا 8 سال کی رہی ہوگی، اور ان دنوں میں کوئی فلم چلی تھی جو بڑی مشہور تھی، فلم نکاح بڑی مشہور ہوئی تھی اس وقت. تو وہ بچی، ذرا بتائیے کتنی عمر ہے اس کی؟ 7 اور 8 سال کی ہے. وہ گاتی ہے دل کے ارماں آنسوؤں میں بہ گئے. ذرا بتائیے وہ کیا جانے کہ دل کے ارمان کیا ہیں، آنسو میں بہنا کیا ہے، لیکن ماں باپ سے سنتی ہے، لہذا وہ بھی گا رہی. تو میں عرض کر رہا تھا، بتائیے کہ ایسی بے حیائی کی چیزیں ہیں کہ شریف انسان، باپ اپنی بیٹی کے سامنے، بھائی اپنی بہن کے سامنے ایسا کہنے سے گھن لگتی ہے، ایسی باتیں کہنے سے شرم آتی ہے، لیکن وہ بڑے دلیری کے ساتھ اپنے باپ کے سامنے گا رہی کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہ گئے، ہم وفا کر کے بھی تنہا. تو عرض کر رہا تھا میں آپ سے کہ بے حیائی اور فحاشی کی باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ وہ روزہ کسی اور یہ تراویح ہمارے اور آپ کے کسی کام آنے والی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم يدع الخنا والكذب، جس نے بے حیائی کی، بدتمیزی کی، زنا اور چوری کی، زنا کی اور فحاشی کی باتوں کو نہیں چھوڑا اور جھوٹ کو نہیں چھوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک بڑی چیز جو عام ہے، جو جس کے اندر ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی کثرت سے مبتلا ہیں، وہ بھی بندے کے روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ غیبت اور چغلی ہے. غیبت اور چغلی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند دارمی کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اسے پھاڑا نہ جائے. اس کے پھاڑنے والی چیز کیا ہے؟ غیبت اور چغلی ہے. مجھے یاد آیا اس حدیث کے اوپر علماء نے کلام کیا ہے، لیکن مثال بڑی بہترین ہے، اس لیے حدیث کے طور پر بڑی مثال کے طور پر آپ کو دے رہا ہوں. ترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک بار لوگوں نے روزہ رکھا. 2 عورتیں، سنا بھی ہوگا آپ نے حدیث کو، کہ 2 عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا ایک آدمی کے ذریعے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بڑی پیاسی ہو گئی ہوں، اب ہم سے روزہ نہیں رکھا جا رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنا روزہ افطار کریں. آپ نے فرمایا کہ ان دونوں سے کہو کہ ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا ہے. واپس آدمی جا کر کہتا ہے تم دونوں نے روزہ نہیں رکھا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ صبح سے ہم نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پانی نہیں پیا، کوئی اور کام نہیں کہ ہم نے روزہ کیسے نہیں رکھا. آدمی پھر واپس آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ نے پھر فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ روزہ نہیں رکھا تم دونوں نے. وہ پھر آیا ان کے پاس، لیکن پھر وہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ سے فرماؤ کہ ہم نے روزہ رکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے، بلکہ دن بھر بیٹھ کر کے اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کا گوشت، مردہ گوشت کھاتی رہی ہیں وہ سب، یعنی ایک دوسرے کی غیبت کرتی رہیں. اسی لیے اس حدیث سے بعد علماء کا استدلال ہے کہ غیبت کرنے سے نہ صرف روزے کا ثواب بلکہ روزہ بھی باطل ہو جایا کرتا ہے. اور آپ لوگ آسانی سے جانتے ہیں کہ غیبت اور چغلی کیا چیز ہے، ہر آدمی اس کو جانتا ہے. تو اگر روزہ رکھنا ہے تو روزہ ہمارا ہاتھ بھی روزہ رکھے، ہمارا منہ بھی روزہ رکھے، ہمارا کان بھی روزہ رکھے، ہماری آنکھ بھی روزہ رکھے. یہ نہیں کہ بعض لوگوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے، آج کل تو خیر دن چھوٹا ہوتا ہے، جب دن بہت بڑا ہوا کرتا تھا تو لیبر طبقہ، یعنی یہ بات ہمارے سامنے بالکل یقینی طور پر تب میں کہہ رہا ہوں، کوئی کسی پر الزام نہیں ہے، جب ظاہر بات لیبر طبقہ یا تو رات کو کام کرتا تھا، ہے کہ نہیں، یا صبح سے کام کرتا تھا اور 1 بجے تک اپنا کام ختم کر دیا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد آتا تھا یا تو سوتا تھا، سو کر کے عصر کے بعد اٹھتا تھا تو بھوک لگی رہتی تھی، پیاس، اسے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی، تو کیا کرتا تھا، ایک بہترین سی فلم لے آتا تھا، لگا کر کے مغرب تک دیکھتے بیٹھ جایا کرتا. یعنی یہ واقعہ بات ہے، کسی کے اوپر الزام نہیں ہے، جو شخص ایسے کرتے تھے اس نے خود ہم سے بتایا ہے، یہ خود ہم سے بتایا ہے اس نے. تو یہ کون سا روزہ تم نے رکھا اور کس روزے کی اپنے تم نے حفاظت کی؟ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے نا، صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ لیس الصیام من الاکل والشرب، کھانے اور پینے ہی سے صرف روزہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ انسان بے حیائی اور بدتمیزی کی چیزوں سے اپنے آپ کو
بچا لے. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ 4 چیزیں ہیں. اگر ہم رمضان مبارک سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا ہوگا اور بڑے گناہوں سے پرہیز کرنا ہوگا اور پورے رمضان کا روزہ اور قیام کرنا ہوگا. اور چوتھی چیز، روزے کو برباد کر دینے والی چیزیں جو ہیں جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، چگلی ہے، فلم بینی ہے، گانا گانا ہے، لوگوں کی غیبت کرنا ہے، لوگوں کو گالیاں دینا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا ہوگا. بلکہ یہ ہے کہ روزے کے مہینے میں ہر اس کام سے پرہیز کیا جائے جس کام سے دوسرے زمانے میں پرہیز کرنا بھی ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے. اب مختصر طور پر آپ کے سامنے ایک بات اور رکھوں. دیکھیے، رمضان المبارک سے مستفید ہونے کے لیے ہمیں اور آپ کو چند کام کرنے ہیں. یہ تو ہے کہ ان سے پرہیز کرنا ہے اور ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. اس کے علاوہ دیکھیے، سب سے بڑا کام اس مبارک مہینے میں کیا ہے؟ روزہ، جو ہم اور آپ جانتے ہیں جو فرض ہے، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنا ہے. قیام ہے جو سنت ہے اور بعض علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، یعنی جس کا چھوڑنا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے. ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کا بھی کثرت سے اہتمام کیا جائے. تلاوت قرآن، جیسا کہ بھی ہم نے آپ سے کہا کہ قرآن کا اور تلاوت کا بڑا گہرا تعلق ہے. اسی لیے دونوں ایک ساتھ مل کر کے حشر کے میدان میں بندے کی سفارش بھی کریں گے. اسی لیے یہ قرآن مجید کب نازل ہوا ہے؟ رمضان مبارک کے مہینے میں بھی نازل ہوا ہے. اس لیے انسان کو اپنا ایک برنامج بنا لینا چاہیے. کہ رمضان مبارک میں کس وقت، فجر کے بعد یا دکان سے آنے کے بعد یا تراویح پڑھ لینے کے بعد، کب اس کو موقع ملتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ جتنی ہی توفیق دے، 1 پارے کی، آدھے پارے کی، پون پارے کی، اس کی ہمت کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے اوپر ہے. البتہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہ چھوڑے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جنہیں ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں. تو اس کتاب پر ایمان لانے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اور آپ اس کتاب کی تلاوت بھی کیا کریں. اگر ہم نے اس کتاب کی تلاوت نہ کی، بلکہ صرف اسے قرآن خوانی کے لیے رکھ لیا ہے یا برکت کے لیے رکھ لیا ہے کہ نہیں ہے، تو ہم نے اس قرآن کا حق ادا نہیں کیا اور نہ قرآن کے اوپر ہم ایمان لے آئے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو اس مہینے کے اندر بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار ہے. یہ مبارک مہینہ کس کا ہے؟ دعاؤں کا مہینہ ہے، توبہ اور استغفار کا مہینہ. اسی لیے قرآن مجید سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان اور روزے کے اور اعتکاف کے اس مہینے کے احکام بیان کرتے ہوئے بیچ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. روزے کے کچھ احکام بیان ہو گئے، ابھی کچھ احکام بیان کرنے ہیں، لیکن بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت رکھی ہے کہ اگر میرا بندہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں میرے بندے کہ میں بندوں کے قریب ہوں یا دور ہوں، تو آپ کہہ دیے کہ میں بندوں کے بالکل قریب ہوں. جو مجھے پکارتا ہے اس کی پکار کو میں سنتا بھی اور قبول بھی کرتا ہوں. اس لیے چاہیے کہ مجھے پکاریں، مجھ سے دعا کریں، مجھ سے مغفرت چاہیں، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو توبہ اور استغفار، ہر انسان ہم میں کا گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کے اندر بھی مبتلا ہوتا رہتا ہے، اور صغائر کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے. تو کثرت سے اس مہینے کے اندر ہم اور آپ استغفار کریں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور ہر رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، کیا؟ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر. اے نیکی کرنے والے نیکی اور کر، اور اے برائی کرنے والے برائی سے رک جا. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. اور اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس رات کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. تو ہم اور آپ کثرت سے دعا اور استغفار کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مغفرت کر دے.
اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر صدقہ اور خیرات بھی ایک بڑی اہم چیز ہے. اس مہینے کے اندر صدقہ اور خیرات بڑی اہم چیز ہے. بخاری شریف کے اندر وہ روایت جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں اس کثرت سے صدقہ اور خیرات کرتے تھے کہ گویا آپ تیز ہوا سے بڑھ کر بھی سخی ہو جایا کرتے تھے. ہے کہ نہیں؟ تو ہم اور آپ صدقہ اور خیرات کرنا اس مہینے میں نہ بھولیں. اور ایک نقطے کی طرف آپ لوگوں کو توجہ دلاؤں گا، امید کی طرح غور کریں گے. اس مبارک مہینے میں ہم اور آپ اپنے بچوں کے عید کے لیے کپڑا بنوانے کے لیے، عید کی مٹھائیوں کے لیے پیسے بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے؟ اچھا، ہمارے ہاں کون ایسا ہوگا جس کے پڑوس میں کوئی بیوہ عورت نہ ہو؟ کون ہوگا جس کے یتیم بچے نہ ہوں؟ لیکن کبھی ان کے بارے میں سوچا ہم نے؟ اور آپ ذرا سوچیں کہ اگر ہم اس جگہ پر ہوتے ہمارا بچہ، تو عید کے دن جب ان کے بچے اچھے اچھے کپڑے پہن کر نکلتے اور عیدگاہ میں جا کر کے مٹھائیاں خریدتے تو ہمارے بچے کے اوپر کیا گزرتی؟ ذرا سوچیں ان پر کیا گزر رہی ہو. تو کبھی اس پر بھی توجہ دیا؟ اسی رمضان کے مہینے میں اگر اپنے بچوں کے لیے 1000 بھیجتے ہیں تو ان کے لیے کم سے کم 100 ریال تو 100 روپے تو بھیج دیں، تاکہ کم سے کم ان کے آنسو بھی تو پہنچ جائیں. اور آج تو اس وقت مسلمانوں کے اندر، پوری دنیا کے اندر ایسے ایسے محتاج اور غریب موجود ہیں کہ واللہ اس پر خود سے توجہ دینے کی ہمیں آپ کو ضرورت ہے. تو یہ مبارک مہینہ توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ یہ مبارک مہینہ صدقہ اور خیرات کا بھی مہینہ ہے. ہم غریبوں اور محتاجوں کو بھی اس بارے میں نہ بھولیں. اور آخری چیز یہ ہے کہ جسے اللہ توفیق دے وہ اس مہینے کے اندر عمرہ بھی کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے کے عمرے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے کہ یہ کس کے برابر ہے؟ میرے ساتھ حج کے برابر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے. صرف حج کے برابر نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے. تو یہ چیز بھی ہم سے اور آپ سے نہیں چھوٹنی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم.